اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون شخص ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیات یاد دلائی جائیں، فعارض عنہا، تو وہ اس سے منہ پھیر لے، اللہ کی آیات پر کوئی توجہ ہی نہ دے، اللہ کی بات پر کوئی توجہ ہی نہ دے۔ ہمارے ہاں اگر بزرگوں کی بات نہ سنی جائے تو اس شخص کو بھی بدتمیز کہا جاتا ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، بزرگ بات کر رہے ہیں، بات تو سنو، تم بات کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ جو رب کی نہ سنے اس سے بڑا بدتمیز کون ہے؟ پھر فرمایا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے اس کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ گناہ آج تک کر چکا ہے ان کو بلا ہی دے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، کیا حرکتیں کی ہیں، کتنے گل کھلائے ہیں۔ رب کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں تو اس کو رب کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اپنے ماضی کو یاد کرنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس کے اندر تو یہ صورتحال پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، وہ رب کی آیات کو کھاتے میں ہی نہیں لگاتا، سنتا ہی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ جو کچھ کیا ہوا تھا اس کو بھی بھلا دیا۔ گناہوں کو بلانا پتہ چلا یہ مردودوں کا طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے گناہ یاد ہی نہیں ہوں گے تو بندہ توبہ کیسے کرے گا؟ گناہ یاد ہوں گے، بندے کو ندامت ہوگی، بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، اور جب توبہ کرے گا تو رب کا کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ خوبصورت سا واقعہ سماعت فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس کا واقعہ ہے، سبحان اللہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے میری امت کا بدترین شخص دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ، کل صبح جو تمہیں سب سے پہلا شخص ملے گا وہ تیری امت کا بدترین شخص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اگلے دن صبح اٹھے، جب گھر سے باہر تشریف لائے تو سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے بیٹے کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور کہیں جا رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا اچھا یہ میری امت کا بدترین شخص ہے۔ وہ شخص چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اب مجھے میری امت کا بہترین شخص دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ شام کو جو تمہیں سب سے پہلا شخص ملے وہ آپ کی امت کا بہترین شخص ہوگا۔ جب شام ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے شام کا انتظار کیا، جب شام ہوئی تو سب سے پہلا جو شخص موسیٰ علیہ السلام کو ملا وہی شخص تھا جو صبح بیٹا اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ جو بدترین تھا یہ وہی بہترین کیسے ہو گیا؟ صبح تو یہ بدترین شخص تھا جو مجھے دکھایا گیا کہ آپ کی امت کا بدترین شخص ہے، اور ابھی جب بہترین دکھایا گیا تو بھی وہی ہے، یہ بدترین سے بہترین کیسے ہو گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو وہی ہے جس نے جو صبح مجھے بدترین دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں موسیٰ یہ وہی ہے۔ راستے میں جاتی ہوئی جنگل میں سے گزرے تھے، اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا تھا، ابا جان کیا جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے، اس شخص نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ہاں جنگل سے بڑے یہ پہاڑ ہیں جو ان جنگلوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے پوچھا کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آسمان پہاڑوں سے بڑا ہے، بہت وسیع و عریض ہے۔ تو اس کے بیٹے نے پوچھا تھا، ابا جان کیا ان آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس شخص کے چہرے پہ ندامت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ہاں بیٹا ان آسمانوں سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ اللہ، تیرے باپ کے گناہ ان آسمانوں سے بھی بڑے ہیں۔ تو پھر اس کے بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جان کیا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا ہوئی، چمک اٹھا اس کا چہرہ اور کہنے لگا، ہاں بیٹا میرے رب کی رحمت اور مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی ہے۔ اے موسیٰ اس کا مجھے یہی اعتراف گناہ، یہی اعتراف ندامت مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اس بدترین کو آپ کی امت کا بہترین بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان، اسی کو بہترین بنا دیا ہے۔ اللہ، اے موسیٰ نہ صرف بہترین بنایا ہے، اس کے جتنے گناہ تھے وہ سارے مٹا کر میں نے نیکیوں میں بدل دیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ گناہ بھلانا مردود لوگوں کا کام ہے، انسانوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمان کو تو اپنا گناہ ہر وقت یاد رہنا چاہیے تاکہ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی تو حاضر ہو نا۔ اللہ، حدیث شریف میں آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دست رحمت فرماتا ہے، پھیلاتا ہے کہ وہ آئے جو دن میں گناہ کرتا ہے اس کی بارگاہ میں آئے تو رب اس کو بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ دن اور رات میں دست رحمت پھیلانا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ رب کی رحمت، اس کا توبہ کا دروازہ در توبہ اس وقت تک اس نے کھلا رکھا ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے آگے بڑھے، اپنی رب کی رحمت لوٹے، اس نے دروازہ کھول رکھا ہے اللہ۔ تو رب نے فرمایا جی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے رب کی آیات سے اعراض کرے، منہ پھیرے، اور جو کچھ اس نے ماضی میں کیا ہے آگے بھیجے ہیں جو گناہ ان کو بھلا دے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، یہ کفار مشرکین مکہ جو ہیں، ان یفقہوہ، کہ قرآن نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے غلاف چڑھا دیا کہ قرآن کی آیات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، کانوں سے بندہ سنتا ہے، دل سے بندہ سمجھتا ہے، اب دونوں چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، نہ سننے کی قوت نہ سمجھنے کی قوت۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ گمراہوں لوگوں کو قرآن کی سمجھ عطا نہیں فرماتا۔ قرآن کی سمجھ رب صرف انہیں ہی دیتا ہے جن سے پیار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین پڑھنا اور ہے جی، یہ بات یاد رکھیے گا، دین پڑھنا اور ہے، دین سمجھنا اور ہے۔ یہ دین کسی کسی کو سمجھ آتا ہے، پڑھنے کے لیے تو دنیا پڑھی ہوئی ہے، سبھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن سمجھ کسی کسی کو آتا ہے، اسی کو آتا ہے جس پر رب مہربانی فرماتا ہے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز راہ پر نہ آئیں گے۔ اے حبیب اگر آپ انہیں بلائیں گے بھی، پہلی بات تو یہ تھی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو قرآن سن کر ہی، قرآن خود معجزہ ہے، اللہ کی آیات رحمت ہیں، اس پر اثر انداز ہوتی وہ خود ہی ایمان قبول کر لیتا۔ چلیں قرآن سن کر نہ کیا تھا، حبیب آپ کی دعوت دے کر ایمان قبول کر لیتا، مگر حبیب یہ تو ایسے ہیں آپ اگر انہیں دعوت دیں گے بھی تو بھی یہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ مفسرین نے لکھا یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں کافر ہی رہنے تھے، کبھی بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا تھا، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں گے بھی تو ایمان قبول نہیں کریں گے، ورنہ جس نے بھی ایمان قبول کیا حالت کفر سے ہی اسلام قبول کیا ہے۔ تو جو قبول نہیں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انہوں نے کبھی اسلام قبول کرنا ہی نہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور حبیب آپ کا رب غفور بھی ہے اور بہت زیادہ رحمت والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات میں، جنوں میں، انسانوں میں، چرند میں، پرند میں، حیوانات میں، سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت نازل فرمائی ہے۔ تو اس طرح ہر کوئی اپنی اپنی اولاد سے رحمت کرتا ہے، حتیٰ کہ وحشی جانور جو دوسروں کو چیر پھاڑ کھاتے ہیں اپنے بچوں سے وہ بھی پیار کرتے ہیں، نہیں یہ اللہ کی وہ ایک نازل کردہ رحمت ہے۔ اس ایک رحمت کا یہ صلہ ہے کہ جی دیکھیں ویشی جو چیر پھاڑ کھاتا ہے وہ بھی بچوں سے پیار کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی 99 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک رحمت دنیا میں بانٹی ہے، ساری دنیا میں 99 اس نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ قیامت کے دن میدان معاشر میں جب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت حاضر ہوگی وہ 99 رحمتیں رب ان پر نچھاور فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ان کو ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تیرا رب غفور بھی ہے، رحمت والا بھی ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ انہیں پکڑتا ان کے کیے اعمال کے سبب، لعجل لہم العذاب، تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، جس کے سامنے کوئی پناہ نہیں پائیں گے۔ حبیب آپ کا رب رحمت فرمانے والا، مغفرت فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اگر آپ کا رب جلدی کرتا نا تو جو انہوں نے اعمال کیے تھے رب فوراً عذاب بھیجتا اور ان کو دنیا سے مٹا کے ختم کر دیتا، یہ باقی نہ بچتے۔ لیکن حبیب آپ کے رب نے
ایک وقت مقرر فرما دیا ہے، وہ وقت یا موت کا وقت ہے، یا قبر میں جانے کا وقت ہے، یا میدان معاشر کا وقت ہے، یا مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ لڑنے کا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست فاش عطا فرمائی۔ تو رب نے وہ ایک وقت مقرر فرما دیا، اس لیے حبیب بس رب اسی وقت ان سے پوچھے گا جب تک یہ زندگی جیتے رہیں۔ اللہ، یہ بھی رب کی رحمت ہی ہے نا جی، گناہ پہ فوراً نہیں پکڑتا۔ اللہ اکبر۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، آخری آیت آج کی سماعت فرما لیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہم نے انہیں تباہ کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ یہ قوم عاد کی بستیاں، قوم سمود کی بستیاں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کفر و شرک میں مبتلا رہے، اور کفر و شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، یہی وہ بڑا ظلم تھا جو انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کی ساری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا، ایک وعدہ مقرر تھا، رب نے رکھ دیا تھا کہ اس وقت تک ان کو مہلت ہے، انہوں نے قبول کر لیا تو ٹھیک، نہ قبول کیا تو ان کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔